السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم نے کہا تھا میں جلدی کوئی اچھی سی جاب کر لوں گا، شادی کو 1 سال ہونے کو ہے، لیکن تم ابھی تک وہی 20,000 کی نوکری کر رہے ہو۔ شان پیار سے بولا، یار جان کیا ہو گیا ہے تم کو؟ میں بہت تھکا ہوا آتا ہوں، سکون چاہتا ہوں، تم گھر آتے ہی میرے ساتھ جھگڑنے لگتی ہو۔ اچھا جاؤ میرے لیے پانی کا گلاس لے کر آؤ۔ سجل غصے سے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں پاگل ہو گئی تھی جو اس انسان سے شادی کی میں نے، محبت میں بھٹک گئی تھی میں، بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے۔ سجل بہت پریشان تھی، کیا کروں اب؟ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، لیکن اس سے جان کیسے چھڑواؤں؟ شان چینج کر کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ بہت تھک گیا تھا، سٹیل مل میں کام کرتا تھا، بہت سخت کام تھا، پڑھا لکھا تھا، لیکن نوکری ملنا آسان نہیں آج کے زمانے میں۔ سجل سے محبت کی شادی کی تھی اس نے۔ اپنا ماضی یاد کرنے لگا۔ سجل بازار آئی تھی شاپنگ کرنے۔ شان کی نظر سجل پہ پڑی اور دل ہار گیا۔ پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی۔ شاپنگ مال میں بہت رش تھا۔ شان بھی جذباتی ہو گیا، سجل کے پاس گیا۔ ایکسکیوز می۔ سجل حجاب میں تھی۔ سجل نے مڑ کر دیکھا۔ شان ہلکا سا مسکرایا، کیا آپ اپنا نمبر دیں گی مجھے؟ سجل حیران تھی، خاموش رہی۔ شان نے جب دوسری بار نمبر مانگا تو سجل نے شان کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ کمینے انسان، شرم نہیں آتی تم کو؟ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اچھی دھلائی ہوئی شان کی۔ کچھ لوگوں نے تو کہا اس کو پولیس کے حوالے کر دو، لیکن سجل نے معاف کر دیا۔ شان کی شرٹ پھٹ چکی تھی، لنگڑاتے ہوئے چلا گیا۔ سجل بہت غصے میں تھی، لیکن غصہ کچھ دیر بعد ختم ہو گیا۔ پھر پچھتاوا بھی ہوا، بیچارے کو ایویں تھپڑ مارا تھا، لوگوں نے اس کو اتنا زیادہ مارا۔ ادھر شان بھی خود کو الزام دے رہا تھا، کیا ضرورت تھی عاشقی کرنے کی؟ مل گیا سکون اب؟ ماں نے پوچھا کیا ہوا تم کو؟ شان آہستہ سے بولا، امی وہ گر گیا تھا، بس اس کی وجہ سے چوٹ لگی ہے۔ جھوٹ بول کر سچ چھپا گیا۔ خیر دن گزرنے لگے۔ اتفاق یوں ہوا، ان دونوں کی ملاقات ایک بار پھر ہو گئی، اسی شاپنگ مال کے باہر۔ شان نے سجل کی آنکھوں میں دیکھا، پھر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا۔ سجل مسکرانے لگی۔ شان جانے لگا۔ سجل نے آواز دی، شان رک گیا۔ سجل پاس گئی، پیار سے بولی، اس دن کے لیے سوری، اپنا موبائل دو مجھے۔ شان نے ڈرتے ہوئے موبائل دیا۔ سجل نے اپنا نمبر ڈائل کیا، مسکرا کر بولی، تم اچھے انسان لگتے ہو۔ شان حیران ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ جس کی وجہ سے کچھ دن پہلے میری پٹائی ہوئی، وہ آج خود نمبر دے گئی، جیسے کسی فلم یا کہانی میں ہوتا ہے۔ خیر ان دونوں میں باتیں ہونے لگیں، کبھی میسج کبھی کال، دونوں میں بے انتہا محبت ہو گئی۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے ساتھ جینا چاہتے تھے۔ شان نے ایک دن کہا، سجل میری جان، تم اتنی خوبصورت ہو، گوری چٹی، میں کالا سا، میں غریب ہوں، تم امیر، تم اے سی کے بنا نہیں رہ سکتی، اور میرے گھر میں تو اے سی نہیں ہے۔ سجل پیار سے بولی، میری جان مجھے بس تمہاری محبت چاہیے، نہ کہ بڑا گھر، گاڑی یا اے سی۔ شان آہستہ سے بولا، لیکن میں تم کو وہ سب کچھ نہیں دے پاؤں گا جو کچھ تم کو اس گھر میں میسر ہے۔ ہاں کوشش کروں گا کوئی اچھی جاب مل جائے مجھے تو ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ سجل نے ہاتھ تھاما، میرے شہزادے مجھے بس آپ ہی کافی ہیں، آپ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ شان نے سجل کے گھر ماں کو بھیجا رشتے کے لیے، لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ سجل نے اپنی ماں سے بہت کہا، لیکن ماں کا بس ایک ہی جواب تھا، سجل وہ غریب لوگ ہیں، اور میں تم کو غربت میں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اور ویسے بھی لڑکے کی شکل دیکھی ہے، توبہ توبہ اتنا بدصورت۔
سجل روتے ہوئے بولی، امی رنگ کالا ہو یا گورا کیا فرق پڑتا ہے، بس انسان اچھا ہونا چاہیے، اور شان بہت اچھا لڑکا ہے، میں اس کے ساتھ خوش رہوں گی۔ ماں نے غصے سے کہا، بکواس نہ کرو، تمہارا رشتہ میں نے اپنی دوست کے بیٹے عدنان سے کر دیا ہے، امریکہ سے جیسے ہی وہ واپس آئے گا میں تمہاری شادی کر دوں گی اس سے، اب کوئی بات نہیں اس بارے۔ سجل نے غصے سے کہا، امی اگر میں گھر سے بھاگ جاؤں تو پھر آپ کیا کریں گی؟ باپ یہ سب باتیں سن رہا تھا۔ باپ نے بھی سوچا، آخر کب تک پابند کر کے رکھوں گا سجل کو، اگر شان اچھا لڑکا ہے تو اس کی شادی کروا دیتا ہوں اسی سے۔ باپ نے فیصلہ کیا، ٹھیک ہے سجل بیٹی ہم راضی ہیں شان سے شادی کروانے کے لیے۔ خیر ماں تو راضی نہ تھی۔ سجل اور شان کی شادی ہو گئی، دونوں بہت خوش تھے۔ سجل کی بڑی بہن کی شادی لندن والے کزن سے ہوئی۔ جب وہ ملنے آئی تو سجل کو دیکھ کر بولی، سجل بہت بڑی غلطی کر دی تم نے اس غریب سے شادی کر کے، یار یہ کتنا کالا ہے، کیسے پسند کر لیا تم نے؟ سجل خاموش ہو گئی۔ آپ ہی لوگ چلے گئے۔ سجل اداس ہو گئی تھی۔ سچ تو کہہ رہی تھی آپ ہی، جب سے آئی ہوں میری سب خواہشیں دم توڑ رہی ہیں۔ جیسے سجل کی محبت ختم ہونے لگی تھی۔ شان گھر آیا، سجل اداس تھی۔ شان پیار سے ہاتھ تھام کر بولا، میری جان کیا ہوا تم کو، اداس ہو؟ سجل مسکرائی، ارے کچھ نہیں میری جان، بس ایسے ہی۔ سجل کو جیسے محسوس ہونے لگا تھا اس سے غلطی ہو گئی ہے شان سے شادی کر کے۔ سجل کھوئی سی رہنے لگی۔ پھر سجل کو معلوم ہوا وہ ماں بننے والی ہے۔ بڑی بہن نے کہا، سجل میری مانو تو طلاق لے لو اس انسان سے، ابھی بچہ پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ابارشن کروا لو۔ سجل کو بھی یہی بہتر لگا، ابارشن کروا دیا۔ شان بے خبر تھا۔ دن گزرنے لگے، سجل کا لہجہ زہر آلود ہونے لگا۔ شان مسکرا کر سجل کا سخت لہجہ برداشت کر جاتا۔ سجل شان سے کہتی، یا تم کتنے بد شکل ہو۔ شان مسکرانے لگتا۔ پھر ایک دن شان کو پتہ چل گیا سجل نے ابارشن کروایا ہے۔ دونوں میں بہت تلخ کلامی ہوئی۔ بات یہاں تک پہنچی کہ سجل کی ماں پولیس لے کر آئی اور سجل کو ساتھ لے گئی اور طلاق لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر شان کی ماں بھی دنیا سے چل بسی۔ شان اکیلا تھا، نہ کوئی بہن تھی نہ کوئی دوسرا بھائی۔ باپ بہت پہلے فوت ہو گیا تھا۔ عدالت کی طرف سے نوٹس آ گیا شان کو۔ شان ٹوٹ گیا تھا۔ وہ بہت اچھا انسان تھا، بہت پیار کرتا تھا سجل سے، لیکن کالے رنگ اور غریبی سے ہار رہا تھا۔ ادھر سجل پھر حاملہ تھی، 3 ماہ کا حمل تھا۔ ماں نے کہا، ابارشن کروا دو، جان چھڑواؤ اس سے کسی نہ کسی طرح۔ شان کو پتہ چل گیا سجل ماں بننے والی ہے۔ شان اب بچے کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ دوسرے دن عدالت میں گئے۔ شان نے بھری عدالت میں سجل کے سامنے ہاتھ جوڑے، سجل ہم سفر کوئی غریبی کے نام پہ چھوڑے جاتے ہیں کیا؟ سجل میں ہاتھ جوڑتا ہوں، لوٹ آؤ گھر، میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ سجل نے منہ بنایا، بند کر یہ تماشا، طلاق کے پیپر پر دستخط کر اور جان چھوڑ میری۔ شان نے سجل کی آنکھوں میں دیکھا، سجل میں جانتا ہوں تم ماں بننے والی ہو، میرے بچے کو اب کی بار قتل نہ کرنا۔ سجل حیران تھی، کیسے پتہ چلا اسے؟ شان نے جج کی جانب دیکھا، جج صاحب میں سجل کو طلاق دے دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، سجل میرے بچے کو قتل نہیں کرے گی، بچے کی پیدائش کے بعد میں طلاق دے دوں گا۔ سجل کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، اس دنیا میں میرا جینے کا سہارا بس اب وہ بچہ ہے۔ جج نے فیصلہ سنایا، باپ کی اجازت کے بنا ابارشن نہیں کروایا جا سکتا، اس لیے سجل ابارشن نہیں کروا سکتی۔ بچے کی پیدائش کے بعد طلاق ہو جائے گی دونوں کو۔ بچے کی پیدائش کے بعد جب آپ دونوں چاہو آ کر دستخط کر سکتے ہو۔ شان نے کہا، سر میں ان پر یقین نہیں کر سکتا، یہ میرے بچے کو قتل کر دیں گی ماں بیٹی۔
اس لیے بچے کی پیدائش تک سجل کو میرے ساتھ رہنے کی اجازت دیں۔ جج نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ ان کی سب ڈیمانڈ پوری کریں گے۔ سجل عدالت کے فیصلے پہ شان کے گھر چلی گئی۔ شان مسکرا کر سجل کی جانب دیکھنے لگا۔ اب آپ آرام سے بیٹھ جائیں، اب سے میں اپنے بچے کا خود خیال رکھوں گا۔ شان نے دوسرے دن کمرے میں اے سی لگوا دیا۔ سجل کی طرف دیکھ کر بولا، میرے بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ صبح صبح نماز کے وقت اٹھا، جوس بنایا، سجل کو ہلایا، اٹھو جوس پی لو۔ سجل نے انکار کیا، مجھے نہیں پینا۔ شان مسکرایا، آپ کو نہیں پلا رہا، اپنے بچے کی فکر ہے بس مجھے۔ رات 11 بج رہے تھے۔ سجل فون پہ بات کر رہی تھی اپنی دوست سے۔ شان نے موبائل لیا، سو جاؤ، میرے بچے کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے لیٹ تک جاگنا۔ سجل کو بہت غصہ تھا۔ شان ہر طرح کا فروٹ لے آیا، اپنے ہاتھ سے کاٹ کر کھلاتا۔ ایک دن کھانا بنا رہا تھا، ہاتھ کافی جل گیا۔ سجل نے دیکھا، آگے بڑھی۔ شان نے روک دیا، سجل نہیں، اب ہم میں وہ رشتہ نہیں رہا، اب میرا درد صرف میرا ہے۔ سجل خاموش ہو گئی۔ شان پاس آیا، سجل صرف 10 دن کی بات ہے، اب برداشت کر لو مجھے، پھر تم اپنی راہ پہ، میں اپنے رستے۔ سجل خاموش تھی۔ شان رات کو سو رہا تھا۔ سجل نے دیکھا جیسے بہت تھکن ہو شان کے چہرے پر۔ کتنا خیال رکھتا ہے میرا، دن رات کام کرتا ہے، مجھے تھوڑی سی تکلیف ہو تڑپنے لگتا ہے۔ وقت قریب آ گیا تھا، سجل کو درد سا ہونے لگا، ہسپتال لے گئے۔ سجل کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے معائنہ کیا، حالت بہت خراب ہو چکی تھی، بلڈ پریشر بہت بڑھ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کنٹرول کرنا چاہا لیکن حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ پھر ڈاکٹر کو فیصلہ کرنا تھا، ماں اور بچے میں سے کسی ایک کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے شان کو بلوایا اور پوچھا، فیصلہ آپ کا ہے، آپ کو بیوی کی جان چاہیے یا بچہ؟ شان پر قیامت سی گر گئی، وہ بچے کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا آپ کو جلد فیصلہ کرنا ہوگا۔ شان نے سجل کی جانب دیکھا، سجل درد سے تڑپ رہی تھی۔ شان نے سجل کے ماتھے پہ بوسہ کیا، ڈاکٹر صاحب مجھے سجل کی زندگی چاہیے۔ جیسے ہی سجل نے یہ الفاظ سنے، بے جان سی ہو گئی۔ شان روتا ہوا آپریشن تھیٹر سے باہر چلا گیا۔ وہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا، سجل کے بہن بھائی، ماں باپ سب دوسری طرف تھے۔ شان اٹھا، سجل کی ماں کے پاس گیا، آنٹی ہمیں معاف کر دینا، میں نے جانے انجانے آپ لوگوں کو تکلیف دی، سجل ٹھیک ہو جائے تو میں طلاق دے دوں گا۔ اتنا کہہ کر شان چلا گیا۔ ایک نرس نے سجل کی ماں سے کہا، ایسے مرد بھی ہوتے ہیں دنیا میں۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچانا ہے، اور انہوں نے اپنی بیوی کی زندگی کا انتخاب کیا۔ بہت قسمت والی ہے آپ کی بیٹی۔ اتنا کہہ کر نرس چلی گئی۔ شان بہت رو رہا تھا، اے اللہ، بس وہ بچہ میرا سہارا تھا، وہ بھی لے لیا، جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا تھا شان۔ طلاق کے پیپر الماری سے نکالے، دستخط کیے، بے جان سا ہوا بیٹھا تھا۔ شام ہو چکی تھی، دروازے پر دستک ہوئی، سجل اور اس کی فیملی تھی۔ سجل نے دیکھا شان بے حال سا بیٹھا ہے، وہ آگے بڑھی، بچہ شان کی گود میں رکھا، وہ ننھی سی پری تھی، بالکل گڑیا سی۔ سجل نے شان کا ہاتھ تھاما، شان، اللہ نے ہم دونوں کو زندگی بخش دی، ہماری بیٹی اللہ کا شکر ہے صحیح سلامت ہے۔ شان کی آنکھ سے آنسو گرا، بیٹی کے ماتھے پہ بوسہ کیا۔ سجل نے طلاق کے پیپرز کی جانب دیکھا، کاغذ پکڑ کر پھاڑ دیے۔ شان، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، مجھے بس آپ کی ضرورت ہے،
مجھے آپ کے ساتھ جینا ہے۔ مجھے دھن دولت نہیں چاہیے، مجھے بس آپ چاہیے، بے پناہ محبت کرنے والا، عزت کرنے والا۔ سب نے شام سے معافی مانگی۔ ہم سب غلط تھے۔ دوستوں، خوشیاں پیسوں سے نہیں ملتی۔ ایک اچھا انسان، ایک اچھا ہم سفر ہی زندگی کو جنت بنا سکتا ہے۔ وہ دونوں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ فارس اتنا کہے گا، کالا گورا، امیری غریبی، ان باتوں سے خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ اچھا انسان، مخلص ہم سفر ہی زندگی کو جنت بنا سکتا ہے، ورنہ اونچے محل میں رہنے والی لڑکی کو بھی خوشیوں کے لیے ترستے دیکھا ہے میں نے، اور کپڑے کے خیمے میں مسکراتی ہوئی شہزادی کو بھی دیکھا ہے۔ خوبصورت اور امیر ہم سفر کی بجائے خوبصورت اور مخلص ہم سفر کے لیے دعا مانگا کرو۔ بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ مہربانی فرما کر پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پھر لائک اور شیئر بھی کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ